آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم اس خاموش ہیرو کی بات کریں گے جو ڈائریکٹ کرنٹ یعنی ڈی سی کو آلٹرنیٹنگ کرنٹ یعنی اے سی بجلی میں بدل کر ہماری ماڈرن دنیا کو چپ چاپ چلا رہا ہے۔ ایک انجینئر کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ صرف ایک الیکٹرانک پرزے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ 100 سالہ انجینئرنگ کا وہ زبردست سفر ہے جس نے ہماری پاور کنورژن ٹیکنالوجی کی دنیا کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس انورٹر ٹیکنالوجی کو ایجاد کس نے کیا؟ یہ واقعی ایک تاریخی راز کی طرح ہے۔ مطلب ذرا سوچیں کیسے ایک بڑا سا شور مچانے والا مکینیکل ڈبہ آج کے دور کے ایک انتہائی سمارٹ پاور مینجمنٹ کمپیوٹر میں تبدیل ہو گیا۔ ظاہر ہے یہ راتوں رات نہیں ہوا، اس کے پیچھے بے شمار انجینئرز کی دہائیوں کی زبردست محنت اور جدت شامل ہے۔ آج ہم اس سفر کے 5 اہم سنگ میل کور کریں گے۔ پہلے اے سی پاور کی بنیاد، دوسرا مکینیکل سے سیمی کنڈکٹر کا دور، تیسرا ہائی فریکوینسی کنٹرول، چوتھا شمسی توانائی کا انقلاب، اور آخر میں اے آئی اور سمارٹ انورٹرز۔ بس یہ سمجھ لیں کہ ہم ہارڈ ویئر کی بالکل بنیادی فاؤنڈیشن سے لے کر آج کی جدید اے آئی سمارٹ گرڈز تک کا ایک مکمل روڈ میپ فالو کرنے والے ہیں۔ تو چلیں بنا وقت ضائع کیے سیدھا چلتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، یعنی اے سی پاور کی بنیاد۔ اس کے لیے ہمیں ذرا پیچھے 1800 کی دہائی کے آخر میں جانا ہوگا، جب ڈی سی اور اے سی کرنٹ کے بیچ ایک زبردست کرنٹ وار چل رہی تھی۔ اور اس جنگ کے بیچ ایک ایسا انجینئر سامنے آیا جس نے ہسٹری کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جی ہاں، نیکولا ٹیسلا۔ ٹیسلا نے جو اے سی ٹرانسمیشن سسٹمز، موٹرز اور فریکوینسی کے کانسیپٹس دیے، انہوں نے ماڈرن اے سی پاور کی بالکل ٹھوس بنیاد رکھ دی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ٹیسلا کے ان بنیادی اصولوں کے بغیر آج کی جدید انورٹر ٹیکنالوجی کا تو تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ یہی وہ بیس تھی جس نے آگے چل کر جدید ہائی فریکوینسی پاور الیکٹرانکس کے راستے کھولے۔ اب ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں، یہ ہارڈ ویئر کے ارتقاء کا ایک پرفیکٹ نقشہ ہے۔ 1800 کی دہائی میں ٹیسلا کے اے سی سسٹمز، پھر 1920 کی دہائی کے وہ پرانے میکینیکل انورٹرز، 1950 میں ٹرانزسٹرز کی انٹری، 1970 میں سیمی کنڈکٹرز کی ترقی، اور پھر آج کے ہمارے جدید اے آئی سمارٹ انورٹرز۔ یہ سفر صاف دکھاتا ہے کہ ہم نے خالص میکینکس سے لے کر ڈیجیٹل انٹیلیجنس تک کتنا لمبا اور حیران کن فاصلہ طے کیا ہے۔ اب آتے ہیں ہمارے دوسرے حصے کی طرف، میکینیکل سے سیمی کنڈکٹر کا دور۔ ابتدائی الیکٹریکل سسٹمز میں انجینئرز کے سامنے ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ انہیں ہر حال میں ڈی سی پاور کو اے سی میں بدلنے کا کوئی مؤثر طریقہ چاہیے تھا۔ چلیں اب اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ 1920 کی دہائی کے انورٹرز کی حالت یہ تھی کہ وہ بہت بڑے، بے تحاشا شور مچانے والے اور بالکل غیر مؤثر تھے۔ یہ مکینیکل روٹیٹنگ سسٹمز اور ویکیوم ٹیوبز پر چلتے تھے۔ لیکن بھائی 1950 اور 60 کی دہائی میں آیا سیمی کنڈکٹر اور ٹرانزسٹر کا زبردست انقلاب، جس نے گیم ہی پلٹ دی۔ سیمی کنڈکٹر انورٹرز نے ان بھاری مکینیکل پرزوں کی چھٹی کروا دی، جس سے یہ ڈیوائسز انتہائی چھوٹی، مؤثر اور ہائی فریکوینسی کنٹرول کے قابل ہو گئیں۔ اصل معنوں میں ماڈرن الیکٹرانک انورٹر کی کہانی یہیں سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد ہم داخل ہوتے ہیں اپنے تیسرے حصے میں، میس فیٹس اور ہائی فریکوینسی کنٹرول۔ 1970 اور 1980 کی دہائی میں ایک اور بڑا بریک تھرو ہوا، جب ہائی فریکوینسی سوئچنگ انجینئرز کے لیے صرف ایک خواب نہیں رہیں بلکہ ایک ٹھوس حقیقت بن گئی۔ یہاں سمجھنے والی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ماسفیٹس اور آئی جی بی ٹیز جیسی سیمی کنڈکٹر ایجادات نے پوری انڈسٹری میں تہلکہ مچا دیا۔ ان کی وجہ سے انتہائی تیز رفتار سوئچنگ ممکن ہو پائی، اور اسی نے پلس وتھ ماڈیولیشن یعنی PWM کنٹرول کو ممکن بنایا، جس سے بجلی کے ویو فارم کی کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق آ گیا۔ مطلب اب انورٹر سائز میں اور بھی چھوٹے، کام میں زیادہ سمارٹ اور مکمل طور پر ڈیجیٹل کنٹرول کے ماتحت آ چکے تھے۔ پاور الیکٹرانکس کی دنیا میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ پھر وقت آیا ایک نئے دور کا، یعنی ہمارا چوتھا حصہ، شمسی توانائی کا انقلاب۔ ڈیجیٹل کنٹرول کے بعد انجینئرز کے سامنے اگلا بڑا چیلنج یہ تھا کہ ڈی سی سولر پینلز اور اے سی الیکٹریکل گریڈز کے درمیان ایک فنڈامنٹل مس میچ تھا۔ یہ دونوں آپس میں ڈائریکٹ جڑ نہیں سکتے تھے، اور یہی انورٹر نے ایک ہیرو کی طرح کام کیا۔ دیکھیں، سولر پینلز جو ڈی سی پاور بناتے ہیں وہ ہم ڈائریکٹ اپنے گھروں میں استعمال نہیں کر سکتے، تو انورٹر نے یہاں ایک پل کا کردار ادا کیا۔
یہ صرف بجلی ہی تبدیل نہیں کرتا بلکہ وولٹیج اور فریکوینسی کو مینج کرتا ہے، بیٹری کی چارجنگ کو سنبھالتا ہے، گرڈ کے ساتھ ہم آہنگی بناتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پورے سسٹم کو کسی بھی فالٹ سے بچاتا ہے۔ یہ ایک مکمل پاور مینیجر بن گیا۔ اب چلتے ہیں اپنے آخری اور سب سے دلچسپ حصے کی طرف، اے آئی اور اسمارٹ انورٹرز۔ آج ہم اس ماڈرن دور میں ہیں جہاں ہواوے، فرونیس، ایس ایم اے سولر، سن گرو اور وکٹران انرجی جیسی کمپنیاں انڈسٹری کو لیڈ کر رہی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے انورٹرز کی ذہانت پر، اور یہ چیز بہترین طریقے سے واضح ہوتی ہے ایم پی پی ٹی یعنی میکسیمم پاور پوائنٹ ٹریکنگ سے۔ آج کا ہارڈ ویئر لٹرلی بہت سمارٹ ہے۔ ایم پی پی ٹی ایک ایسا انٹیلیجنٹ پروسیس ہے جو سولر کی پیداوار کو آپٹیمائز کرتا ہے، چاہے دھوپ تیز ہو، مدھم ہو یا اچانک بادل آ جائیں۔ یہ سمارٹ الگوریدم فوراً خود کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے تاکہ ہر سیکنڈ میں پینل سے میکسیمم انرجی حاصل کی جا سکے۔ یہ اب صرف ایک سادہ کنورٹر نہیں رہا بلکہ ایک ایکٹیو پرفارمنس آپٹیمائزر بن چکا ہے۔ آج کے اسمارٹ انورٹرز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بالکل ایک انرجی برین یعنی توانائی کے دماغ کی طرح کام کرتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ اب کوئی پیسو ڈیوائس نہیں ہے، یہ تو ایک ایکٹیو پاور مینجمنٹ کمپیوٹر بن گیا ہے۔ یہ اے آئی سسٹم ریئل ٹائم میں فالٹس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر تاروں میں ہونے والی مائکرو آرکنگ کو سیکنڈز میں پکڑ لینا، یا ٹیمپریچر میں ہونے والے کسی بھی غیر معمولی اضافے کو پہلے سے ٹریک کر لینا۔ یہ موبائل ایپ سے بات کرتا ہے، گرڈ کے ساتھ ہم آہنگی بناتا ہے اور پورے سسٹم کو خودکار طریقے سے بالکل محفوظ رکھتا ہے۔ اب ذرا اس فیچر پر غور کریں، یہ واقعی حیران کن ہے۔ پیش گوئی کرنے والی دور اندیشی، بادلوں کی موومنٹ کو ٹریک کرنا اے آئی کی ایک ایسی کمال کی صلاحیت ہے جو سسٹم کو فیوچر پریڈکٹ کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ انورٹر کا یہ انرجی برین پہلے ہی جان لیتا ہے کہ کب بادل آئیں گے، روشنی کم ہوگی اور پروڈکشن گرے گی۔ اس زبردست دور اندیشی کی وجہ سے سسٹم پیچیدہ فیصلے خود کر لیتا ہے، جیسے کہ بیٹری کو کب چارج کرنا ہے تاکہ بجلی کی فراہمی میں ذرا سا بھی بریک نہ آئے۔ یہ اسمارٹ گرڈ انضمام کا اصل مستقبل ہے۔ تو بھائی، ٹیسلا کے ان ابتدائی اے سی سسٹم سے لے کر آج کے ان سپر ماڈرن اے آئی کنٹرول شمسی نظاموں تک، انورٹر ٹیکنالوجی نے بالکل خاموشی سے ہماری الیکٹریکل دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ آج ہر اسمارٹ ہوم، ہر بیٹری سسٹم اور توانائی کا ہر جدید نیٹ ورک اسی پوشیدہ انٹیلیجنس پر کھڑا ہے۔ تو آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ ڈی سینٹرلائز پاور کنٹرول اور اے آئی ٹیکنالوجی مزید ایڈوانس ہوں گی، کیا ہم واقعی ایک ایسے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ہر گھر اپنا خود کا ایک مکمل خود مختار اسمارٹ پاور اسٹیشن بن جائے گا؟ یہ ایک ایسا دلچسپ مستقبل ہے جس کی مضبوط بنیاد آج کا یہ اسمارٹ انورٹر رکھ رہا ہے۔ مجھے امید ہے اس جائزے سے آپ کو اس خاموش ہیرو کی اہمیت کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے میں مزہ آیا ہوگا۔